یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا زنگر برگر، ہمارے بروسٹ، یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور لذیذ بن کے تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چسکا پنجاب کا. میں شیف شائق آج آپ کی لیے ایک ہوم میڈ ریسپی لے کے آیا ہوں، جس میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا زنگر برگر اور چکن لیگ کا جو بروسٹ اور ونگز. تو اس کے لیے ہمیں ایک بال چاہیے. یہ دیکھیں میں نے یہ لیگ لی ہیں. یہ بروسٹ کے ساتھ کا جو پیس ہوتا ہے یہ وہ ہے، اور جو یہ تھائی جو ہوتی ہے یہ تھائی کا پیس ہے جو ہم زنگر برگر کے اندر لگائیں گے. تو یہ بون جو ہوتی ہے اس کی وہ ہم نے ریموو کر دی ہے، کیونکہ ہم بون لیس چکن بھی لے سکتے تھے پر ہم نے وہ چکن نہیں لیا، کیونکہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس جو ہے بون لیس والی جو چکن ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. ہم نے اس لیے لیگ کی جو ہے وہ بوٹی لی تھی اور اس کی جو ہڈی ہے وہ ریموو کر دی ہے، اور یہ ہم نے لیا ہے زنگر کے لیے. چلائیں اب ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم نے 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کی پیسٹ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 1 ٹیبل سپون سرکے کا لینا ہے. اس سرکے سے جو ہے بلکہ 1.5 لے لیں گے. اس سے جو ہے ہماری چکن جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ ٹینڈر اور جوسی ہو جائے گا. اس لیے ہم اس میں لیمن جوس بھی شامل کریں گے، پر اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 1 ٹیبل سپون اس میں سویا سوس وہ ڈالیں گے. 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی دردری مرچ جو ہوتی ہے یہ ڈالیں گے. 1/2 ٹیبل سپون ہم ہلدی کا ڈالیں گے فلیور کے لیے. 1 ٹیبل سپون ہم کٹی ہوئی لال مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے. 1 ٹیبل سپون ہم سالٹ کا ڈالیں گے. یہ 1 ٹیبل سپون ہم کارن فلاور کا ڈالیں گے. اور 1 ٹیبل سپون ہم کٹی ہوئی وائٹ مرچ، وائٹ پیپر جس کو بولتے ہیں، وہ ڈالیں گے. اور یہ 1/2 ٹیبل سپون بلیک مرچ. ہم تھوڑا سا اس کو اسپائسی بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے تینوں مرچیں یوز کی ہیں. ایک جو ہے ہم لیمن اس کا جوس ایڈ کریں گے. 1 ٹیبل سپون ہم نے آلریڈی سرکہ ڈالا ہوا ہے اس لیے ہم لیمن اس میں اتنا ہی ایڈ کریں گے. ہم اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کریں گے، اور میرینیٹ کرتے ساری ہم اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے اب ہم اس کے اندر اپنا جو چکن ہے اس کو ایڈ کریں گے. یہ زنگر کا جو پیس ہے یہ وہ ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا جو بروسٹ ہے اس کے ساتھ یہ وہ ہے، یہ ونگ، یہ بروسٹ. اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے ہم اس کو کم سے کم 5 سے 7 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے. اس کو ہم ایسے 5 سے 7 گھنٹے کے لیے جو اچھے طریقے سے ڈھک کے رکھ دیں گے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کا جو مسالہ ہے اس کی بون تک جو ہے وہ پہنچ سکے اور اس کا جو پورا ٹیسٹ ہے پراپر آ سکے. اچھا، ہم نے اس کو 7-8 گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا میرینیشن کے بعد. اب ہم اس کو کھولیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے. اچھا، اس کو فرائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے
मैदा लिया है। मैदे के अंदर हम ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे। मैदे के अंदर सिर्फ हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये कॉर्नफ्लोर है, इस कॉर्नफ्लोर को डालेंगे और 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डालेंगे। और सॉल्ट का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने उसमें भी डाला हुआ है, मैरिनेशन में भी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जो है हम हिला लेंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे नमक और कॉर्नफ्लोर को मैदे के अंदर। और ये देखें मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर तेल रख दिया, कुकिंग ऑयल, ये गर्म हो रहा है। और अब हम अपना जो हमारा जिंगर का पीस है उसको लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसको जो मसाला अंदर तक लग चुका है। इसको लेंगे और इसको हम मैदे के अंदर रखेंगे और इसको आराम आराम से इसके क्रम्स बनाएंगे। ये देखें हमने इसको हाथ नहीं लगाना, हमने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे हम इसको रोल करें तो ये जो मैदा है हमारा उसके अंदर खुद से रोल हो, हमारा हाथ इसको ना लगे। ये देखें इसको अच्छे तरीके से करके ऐसे 2-3 दफा आप इसको रोल करें। रोल करने के बाद हम इसको ऐसे थोड़ा सा झाड़ के इसको 10 सेकंड के लिए पानी में रख देंगे। ये देखें ये बिल्कुल सिंपल वाटर है, उसके अंदर इसको 10 सेकंड रख के फिर इसको उठाना है। इसको 2 सेकंड के लिए ऐसे पानी इसका निचोड़ के ताकि जो बेसन मैदा एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो उतर जाए और इसको फिर हमने अपना उसके अंदर डाल देना है मैदे के अंदर। इसको अच्छे तरीके से फिर इसके अंदर ऐसे इसको एक दफा फिर घुमाएंगे। 2-3 दफा हमने इसको ऐसे कर लिया, घुमा लिया। अब इसको अच्छे तरीके से झाड़ के तो हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट पहले पकने देंगे, उसके बाद हम जो है वो इसको हिलाएंगे। ठीक है, अब हम ये दूसरा इसका हमने पीस ले लिए जिंगर का, इसको हम अच्छे तरीके से मैदा लगाएंगे, इसको 2-3 दफा रोल करेंगे। ठीक है, इसको झाड़ेंगे, झाड़ के हम 10 सेकंड के लिए फिर इसको पानी में रखेंगे। पानी में रखने के 10 सेकंड बाद हम इसको निकालेंगे, इसको रखेंगे और हम इसको फिर से हाथ से नहीं लगाना, इसको जो मैदा है उसके अंदर हमने छोड़ देना है बस। इसको ऐसे झाड़ के जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमारा जो है वो रिमूव हो जाए और हमने इसको इसी तरीके से हम लेग लेंगे, विंग का जो पीस है उसको लेंगे और हम उसी सेम प्रोसीजर की तरह जो हमने पहले ब्रोस्ट के साथ किया है ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारे विंग्स है ना, विंग्स को बार बार पानी में डिप करके तो हम इसको नहीं करेंगे। विंग्स को हम डायरेक्ट जो है एक दफा ही मैदा लगा के तो हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ये हमारा जो लेग पीस है ये भी हो गया, इसको हमने ऐसे इसके अंदर छोड़, ये देखें ये हमारा जो ब्रोस्ट था माशाल्लाह, ये देखें क्रम्स कितने प्यारे और यमी से आए हैं इसको। अब हम इसको 8 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे।
یہ ہمارا جو بروسٹ ہے، لیگ ہے، اور ہمارا جو زنگر کا پیس ہے یہ تیار ہو چکا ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا گولڈن کرسپی، اور اس کے کرمز دیکھیں کتنے پیارے اور مزیدار آئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے مزیدار ہمارے جو پیس ہیں بروسٹ کے یہ تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ خود اس کو ٹرائی کریں تو KFC جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جناب. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو بروسٹ ہیں یہ کتنے جوسی اور کتنے ٹینڈر اور کتنے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بروسٹ ہیں وہ پک کے تیار ہو چکے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جو اس کا زنگر بنانا ہے. یہ دیکھیں یہ زنگر کی بوٹی، وہ ہو دیکھو مسالہ کہاں تک گیا ہوا ہے. تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جو زنگر بنانا ہے اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ بازار سے ملتے ہیں زنگر کے پیس، اس کو ہم نے، اور یہ جو برگر کی اوپر والی سائڈ ہے اس پہ ہم نے سب سے پہلے ٹماٹو کیچپ لگانی ہے. یہ کہیں سے بھی آپ کے پاس گھر میں اکثر اویلیبل ہوتی ہے، یہ لگانی ہے ہم نے. اور یہ جو اوپر والی سائڈ ہے اس پہ ٹماٹو کیچپ لگا کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایسے، ہوئے 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 ہوئے، یا بھی یہ یہاں سے ہی دیکھیں کہ منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ لگانی ہے. اور جو برگر کی نیچے والی سائڈ ہے اس پہ ہم مایونیز کا استعمال کریں گے. یہ دیکھیں ہوئے 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 ہوئے، اس کو لے کے ایسے چمچ کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے اس کو ایسے لگائیں گے. لگانے کے بعد اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ویسے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیلڈ پتے کا استعمال کرتے ہیں، پر فی الحال مجھے سیلڈ پتا نہیں ملا، اس لیے میں بند گوبھی کا جو پتا ہے اس کو ہی استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، ایسے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریئر چیز ہے، وہ ہر جگہ سے اویلیبل نہیں ہوتی. تو آپ اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ نکال کے تاکہ اس کی خوبصورتی اچھے سے ہو جائے. یہ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ جو ہمارا زنگر کا پیس ہے یہ جو ٹینڈر ہوا یہ دیکھیں اوئے ہوئے ہوئے، اس کو ہم ایسے چھوٹے چھوٹے 2-3 پیسوں میں لگا دیں گے. یہ دیکھیں ایسے ہی ہم اپنا دوسرا پیس لیں گے اس کے، یہ دیکھیں اس کے ہم پیس کریں گے ایسے، اور اس کو ہم ایسے ہی لگا دیں گے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اور مایونیز ڈالیں گے. اور اب ہم اس کو ایسے بند کر دیں گے. اب ملتے ہیں اس کو، میں جب ایسے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے ساتھ تھوڑے سے فرائز، اس کے اندر سوس، اور اس کے اندر مایونیز. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا زنگر برگر، ہمارے بروسٹ، یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور لذیذ بن کے تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.